بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نزا کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے تھے جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بلا فرض ساتوں سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب، یہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی ہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کے وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جب کہ والدین کی دنیا میں رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس کا حصہ اسے دہیج کی صورت میں دے دے گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو دہیج دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو دہیج دینا یہودیوں کی رسم ہے۔ اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورتوں کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کے نارینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو
شخص کسی پر والست بھر بھی زمین بھی اجرا ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کے میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کے میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ دہیج کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس سے بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورتوں کو بغیر دہیج کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ دہیج ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ دہیج کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو اسے دہیج دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اسی جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتر گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد میں کیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چشم چشم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ کوئی لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا، تو روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی، اے میرے مالک، اے میرے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے دو۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسا دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا، اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کے وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی یا جہنم کی دعائیں کریں؟ بہن کے لیے ظالم بن کے مرو گے یا مظلوم بن کے؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا ہے، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کو نرم دلی کا رویہ رکھنے والا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرنے والا ہے، حلال لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق
तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स है जो अपनी फैमिली पर खर्च करता है और उनसे हुस्न सलूक करता है, तो जब वह दुनिया से रुखसत होगा तो उसकी रूह निकलने में आसानी होगी और उसे कोई तकलीफ न होगी। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शख्स यह सोच कर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वह अदा कर रहा है वह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, नमाज दिन का सुकून है, नमाज मोमिन की मेराज है, इस्लाम व कुफ्र में तफरीक है, जो तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुतबला ना होगा। फिर फरमाया, 5वां वो शख्स जो कुरान की तिलावत कर रहा हो, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया, रातों को तन्हाई में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो। वो फरमाया कि अगर रोना ना भी आए तो रोने की कोशिश कर लिया करो। हजरत अली हिजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि से किसी ने पूछा कि हजरत अगर रोने की कोशिश भी करे और भी फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करे? तो फरमाया कि फिर अपने मुकद्दर पर रोया करो कि तुम इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहाती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब से उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त दरपेश सख्ती का मंजर देखा है, तब से किसी की आसान मौत पर खुश नहीं होती और आसान मौत सभी नसीब होने की तमन्ना भी नहीं करती, क्योंकि वह जान चुकी थी कि ना तो मौत की सख्ती मरने वाले के बुरे अंजाम की दलील है और ना आसान मौत की कोई इज्जत अफजाई की बात है। अगर सचमुच ऐसा होता तो कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसान से आसान तर मौत नसीब होती। यही वजह है कि ना वह मौत की सख्ती को नापसंद करती थी और ना किसी की आसान मौत पर खुश होती थी। मौत की सख्ती के बारे में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नजा में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाथ दाखिल करते और फिर अपने चेहरे पर फेर लेते थे और फरमाते थे कि या अल्लाह, मौत की सख्ती में मेरी मदद फरमा। मुख्तलिफ हदीस मुबारक से मालूम होता है कि मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकलती है और रूह निकलते ही उसके लिए खुशखबरियाँ शुरू हो जाती है, जबकि काफिर के बारे में आता है कि उसकी रूह इंतहाई सख्ती के साथ कब्ज कर ली जाती है और उसी वक्त से ही उसके बुरे अलाल शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता मुआदत हदीस मुबारक में यह भी मज़कूरा है कि अल्लाह ताला ने मौत के अंदर एक ऐसी शिद्दत और सख्ती रखी है कि उसका एहसास दुनिया से जाने वाले हर शख्स को होता है, ख्वाह वह नेक हो, मुसलमान हो या बद हो या काफिर हो। लेकिन मोमिन पर जो तकलीफ़ आती है वह उसकी गुनाहों की माफ़ी है और दर्जा की बुलंदी के लिए होती है, जबकि काफिर पर तकलीफ़ उसके बाद आमालिया की सज़ा के तौर पर आती है। चुनांचे एक हदीस में आता है कि मोमिन गुनाह करता है, इसी वजह से उस पर मौत के वक्त सख्ती की जाती है ताकि उसके गुनाहों का कफ़ारा, और काफिर भी नेकी का काम करता है तो उस पर उसकी मौत के वक्त कुछ आसानी कर दी जाती है ताकि उसके इन अच्छे कामों का बदला हो। इस हदीस को यह बात मालूम होती है कि हर शख्स की मौत उसके दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे अमाल के मुताबिक होती है। ताहम हजरात,
علماء اکرام اور محدثین رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزع روح نکلتے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتی ہے اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ تعریف آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔